اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے دائر کی گئی پٹیشن ریٹ پٹیشن پہ میں فاضل چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہوا۔ ریٹ پٹیشن میں ہم نے دو چیزیں چیلنج کی ہیں۔ ایک جو وزارت قانون کی این او سی کی بنیاد پہ جو جج صاحب وہاں پہ بغیر کسی حکم نامے کے اور کسی مرکزی اور وفاقی صوبائی حکومت کی حکم نامے کے بغیر انہوں نے عدالت اٹک جیل میں ہولڈ کی، اور یہ جو حکم نامہ جس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ٹرائل یہاں سے شفٹ ہو گئے اٹک جیل، یہ ہم نے چیلنج کیا تھا۔ دوسرا جو ہے ابوالحسن نعت صاحب جو جج ہیں سائفر کیس کے، ان کی جو تقرری کا حکم نامہ ہے وہ ہم نے چیلنج کیا ہے عدالت کو۔ اٹک جیل میں منتقلی ٹرائل کے حوالے سے میں نے یہ گزارشات کی کہ نمبر ایک، کسی وفاقی صوبائی حکومت کا کوئی حکم نامہ نہیں ہے۔ وزارت قانون سے جو این او سی مانگی گئی ہے وہ کسی قانون میں اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی کام تھا این او سی دینے کا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سیکشن 9 ضابطہ فوجداری کے تحت کسی بھی حکومت کا اس حوالے سے کہ جی یہ ٹرائل یہاں سے پنجاب میں شفٹ کیے جاتے ہیں موجود نہیں ہے۔ عدالت کو میں نے یہ گزارش کی کہ آرٹیکل 186A کے تحت یہ اختیار صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے کہ وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جو ہے ٹرائل منتقل کرے، اور چونکہ اسلام آباد آرٹیکل 1 کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک ڈسٹنکٹ کنسٹیچوئنٹ ہے پاکستان کا، جو کہ کسی صوبے کا حصہ نہیں ہے بلکہ اپنی اس کی ایک جداگانہ حیثیت ہے، تو اسلام آباد سے کوئی بھی ٹرائل یا مقدمہ منتقلی کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہے۔ یہ اختیار جو ہے وزارت قانون نے این او سی کے نام پہ ایکسرسائز کیا۔ اگر یہ ٹرائل اٹک میں ہوتے ہیں تو یہ پنجاب کی سرزمین پہ ہوئے ٹرائل ہوں گے، اور ضابطۂ فوجداری کے تحت صوبہ پنجاب میں منعقد کیے گئے جو بھی ٹرائل ہوتے ہیں ان ٹرائل کا کے حوالے سے اپیل یا نگرانیاں ان کا فیصلہ پھر لاہور ہائی کورٹ نے کرنے ہیں۔ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ بھی پریمپٹ ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کو میں نے یہ بھی آگاہ کیا کہ اٹک جیل میں چونکہ اس تمام کے پیچھے محرک یہی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، توشہ خانہ میں جو ہی اس کی رہائی ہوتی ہے تو یہ حکم نامہ آتا ہے تاکہ اٹک جیل سے ان کو نہ نکالا جا سکے۔ اس حوالے سے ہماری رٹ کہ ان کو چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے وہ زیر سماعت ہیں، اور یہ بھی میں نے استدعا کی کہ وہ بھی اس مقدمے کے ساتھ لگا دی جائے، جسے فاضل چیف جسٹس صاحب نے ایکسیپٹ کیا، اور امید ہے کہ اگلے ہفتے یہ دونوں مقدمات جو ہیں یہ مقرر ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ پورا ہونے سے پہلے جو ہے یہ دونوں مقدمات جو ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تصفیہ ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔